خواجہ خواجگان ہند الولی عطائے رسول نائب النبی سلطان الہند سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری المعروف غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج مصر پاک دنیا کے چپے چپے میں کونے کونے میں منایا جا رہا ہے۔ صرف ہم سرا کی اگر بات کریں تو کئی جگہ اس وقت تقریب عرس غریب نواز کا پروگرام چل رہا ہے، تو امید قوی یہی ہے کہ لوگ کسی نہ کسی جلسے میں شریک ہوئے ہوں گے یا آنے میں تاخیر ہو رہی ہوگی۔ بلا تاخیر ہم اپنی کارروائی کو شروع کریں گے تلاوت کلام پاک سے حصول برکت کے لیے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے الحاج حافظ غلام مصطفیٰ صاحب نظر العالی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے محسوس فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذريته
سنانے کی خواہش مند رکھتے ہیں تو چند کلمات، چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ ہم پڑھنے کو ہم پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، ونفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ہم نے ایک بنایا، تجھے ایک نیک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب، جو گدا بنا چکے اب، اٹھ وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا، کرو قسمت عطایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، کا پتہ چلا بمشکل، در روز کے مقابل، در روز کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں ناصر شریف میں سے پہلے اپنا سوال درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔
کے مجھے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں سب نقش خیالی ہے کعبہ ہے نہ بت خانہ سب نقش خیالی ہے کعبہ ہے نہ بت خانہ تو مجھ میں ہے میں تجھ میں تو مجھ میں ہے میں تجھ میں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں زاہد میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے زاہد میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا عادل میں تجھے رکھ لوں پردے سے نکل باہر اے جلوہ جانانا پردے سے نکل باہر اے جلوہ جانانا مر مٹنے کو تجھ پر ہے مر مٹنے کو تجھ پر ہے ایاری مر جانا عادل میں تجھے رکھ لوں دنیا میں مجھے تم نے گھر اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں السلام علیکم آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ نظران درود پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی مل کر کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
آئیے حضور آل رسول حسنین میاں نظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام سماعت فرمائیں اور آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا، ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا، ان کی بند موٹی میں سارا باغبن میرا، ان کی بند موٹی میں سارا باغبن میرا، ان کی جم جم آنکھیں شیشہ بدن میرا. عرض کن بھی میری ہے خطہ جمن میرا، عرض کن بھی میری ہے خطہ جمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، سب مل کر میں غلام خواجہ ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، میں غلام خواجہ ہوں. ہند ہے وطن میرا، وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں. ہند ہے وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں. ہند ہے وطن میرا. عاشق نبی ہو میں، وارث علی ہو میں، عاشق نبی ہو میں، وارث علی ہو میں، ارے میلہ ہو نہ پائے گا، میلہ ہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، کفن میرا میلہ ہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا. ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا. نعت مصطفیٰ کہنا، نعت مصطفیٰ سننا، نعت مصطفیٰ کہنا، نعت مصطفیٰ سننا، مجھ کو بخشوائے گا، ہاں یہی چلن میرا، چلن میرا، مجھ کو بخشوائے گا، ہاں یہی چلن میرا. عرش جھوم جھوم اٹھا، قدسیوں کو وجد آیا، عرش عرش جھوم جھوم اٹھا، قدسیوں کو وجد آیا، نعت مصطفیٰ میں جب کھل گیا دہن میرا، نعت مصطفیٰ میں جب کھل گیا دہن میرا. ان کی جم جم آنکھیں شیشہ بدن میرا.
گلی مدینہ سے نظمی مت کو نسبت ہے گلشن مدینہ سے نظمی مجھ کو نسبت ہے ایک ایک کلی میری اور یہ گگن میرا ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا. السلام الحق والدین سرکار خواجہ غریب نواز حسن سنجری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اتحاد عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز. غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز. کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی. تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی. غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز. غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں.
سا کوئی گدا ہے نہ تم سا کوئی کریم نہ مجھ سا کوئی گدا ہے نہ تم سا کوئی کریم نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب نواز نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب نواز حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید سرکار حضور محدث اعظمین رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام ہے. عرض کرتے ہیں زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید میں صدقے جاؤں تیری جوگ کے غریب نواز میں صدقے جاؤں تیری جوگ کے غریب نواز غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. سبحان اللہ. آج ہمارے درمیان ہمارے مہمان خصوصی بن کر آئے ہوئے ہیں شہر سرا کی عظیم جامعہ مسجد کے خطیب و امام محترم ابو خام منیب رضا صاحب مدث اللہ العالی جن کے زبان سے آج ہم خواجہ غوث و جماعت کی کچھ تعلیمات یا جو سنانا چاہیں گے اس پر سنیں گے. اس سے قبل جیسے کہتے ہیں نا لہو لہا کر شہیدوں میں ملنا میں بھی اپنا نعت خانوں میں اور غلامان خواجگاہ میں شمار کرنے کے لیے چند اشعار آپ کے زیر سماعت کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. ایک بار بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ رسول میں حدیع درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. حال ہی میں نعت شریف کے اشعار آپ سنے تھے. چند اشعار سنانے سے رہ گئے تھے اس پر انشاءاللہ کوشش کروں گا. اے قدم رسول مکی مدنی اے قدم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے قدم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور
عظمتوں والا ہے، کتنے نہ جانے بزرگوں کی یادیں دلاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کی بہت ہی شان والی معجزے کی ایک رات بھی آنے والی ہے، جسے میں اور آپ شب معراج کہتے ہیں۔ بس اسی خیال میں ڈوب کر یہ شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہیں سب لیکن، ذیشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، اسیاں کا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، اسیاں کا مداوا کون کرے، اسیاں کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی ایک ادا ہے، انبیاء اور رسولوں کو ان کے نام سے ہٹ کر ان کے لقب سے پکارا، اے خلیل اللہ کہا، اے نجی اللہ کہا، اے ذبیح اللہ کہا، اے، اس طرح رسولوں کے القاب سے کہتا گیا، ہر نبی کے کچھ اوصاف تھے، اس اوصاف کے مطابق انہیں مخاطب کیا گیا، تو اس کے آخری نعت کی شعر میں سماعت فرمائیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سرکار کی بارگاہ سے چل کر ان کی نائب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ سلطان الجن کے چند اشعار
چونکہ یہ مخصوص ایک نیا کلام ہے، شاید آپ سنے ہیں یا نہیں اس کا مجھے پتا نہیں، لیکن میں تو سنا رہا ہوں اس کو پہلی بار۔ اس سے قبل ایک خطاب سماعت فرمائیں۔ کیسے بنتی ہے تقدیر بنا کر دیکھو، کیسے بنتی ہے تقدیر بنا کر دیکھو، دامن اپنا شاہ کی طرف بڑھا کر دیکھو، دامن اپنا شاہ کی طرف بڑھا کر دیکھو۔ پانی خود حکم کا بندہ ہے علی زادوں کا، پانی خود حکم کا بندہ ہے علی زادوں کا۔ خواجہ ہند کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، خواجہ ہند کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو۔ نائب مصطفیٰ شاہ ہندوستان، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی، یہ ردیف ہے خواجہ ہند الولی، اسی بارے میں ہے۔ نائب مصطفیٰ شاہ ہندوستان، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی، مرشد ناقصاں ہادی کاملاں، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی۔ اے عطائے نبی جان نور علی، اے عطائے نبی جان نور علی، سیدہ فاطمہ کی ردائے جلی، سید فاطمہ کی ردائے جلی۔ رنگ حسنین کا، رنگ حسنین کا تیرے رخ سے عیاں، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی، مرشد ناقصاں ہادی کاملاں، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی۔ پرتوے مصطفیٰ بن کے تبلیغ کی، پرتوے مصطفیٰ بن کے تبلیغ کی، مظہر مصطفیٰ بن کے تعلیم دی، مظہر مصطفیٰ بن کے تعلیم دی۔ حق دکھایا، حق دکھایا بانداز پیغمبراں، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی، مرشد ناقصاں ہادی کاملاں، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی۔ جیسے ایک لفظ شراب آتا ہے، دنیا والوں کا خیال صرف ایک شراب کی طرف جاتا ہے، میخانے کی طرف۔ ہوتا وہاں کیا ہے، انسان اس میخانے کی طرف ہوش میں جاتا ہے، جب پی کر نکلتا ہے اس نحوست کو تو پھر ہوش گنوا بیٹھتا ہے۔ لیکن میں جس میکدے جس شراب کی بات کر رہا ہوں، وہاں کیا عالم تھا۔ سرکار غریب نواز آنے سے پہلے جب سرکار غریب نواز آ گئے، ان کے میکدے سے جب ان کا جام پی لیے تو پھر کیا ہوا، اس کو سماعت فرمائیں۔ جتنے بے ہوش تھے ہوش میں آ گئے، جتنے بے ہوش تھے ہوش میں آ گئے، میکدے سے تیری منزلیں پا گئے، میکدے سے تیری منزلیں پا گئے۔ تھام کر دامنے، تھام کر دامنے ساقیے مہرباں، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی۔ سرکار غریب نواز کے آنے سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر کفر کا بول بالا تھا۔ اپنے اپنے معبودان باطل کی
کچھ عبادت سمجھ کر لوگ عبادت کیا کرتے تھے. جو عبادت کرتا ہے اس کو عابد کہتے ہیں, اس کی جمع عابدہ. تو لفظ عابدہ میں لایا ہوں, اس کو سماعت فرمائیں. بس ایک 3 اشعار اس کے بعد اس کلام کر رہا ہوں. نسبت چشتیہ کا سہارا ملا, ڈوبتی کشتیوں کو کنارا ملا. نسبت چشتیہ کا سہارا ملا, ڈوبتی کشتیوں کو کنارا ملا. رہبری پا گئے, رہبری پا گئے عابدان خدا, خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی. مرشد ناقصاں ہادی کاملا, خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی. پنجتن کے دلارے حسن سنجری, خواجہ عثمان کے پیارے حسن سنجری. پنجتن کے دلارے حسن سنجری, خواجہ عثمان کے پیارے حسن سنجری. کعبہ عشق و قبلہ عاشقاں, خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی. درگنے نام تیرا جپے روز و شب, مرتے دم تک تیرا ذکر ہو زیر لب. درگنے نام تیرا جپے روز و شب, مرتے دم تک تیرا ذکر ہو زیر لب. بس یہی ایک, بس یہی ایک تمنا ہے ورد زباں, خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی. مقطع کا شعر ہے, یہ نورانی میاں کا کلام ہے. خلوص اختیار فرماتے ہیں, نور سماعت فرمائیں. لب ہلے بھی نہیں موتعا مل گیا, نور کو تیرے در سے خدا مل گیا. لب ہلے بھی نہیں موتعا مل گیا, نور کو در سے تیرے خدا مل گیا. چھوڑ کر تیرا دربار جاؤں کہاں, خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی. نائب مصطفیٰ شاہ ہندوستاں, خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی. بدکار علماء ذوی احترام و احباب اہل سنت, پیر طریقت رہبر راہ شریعت پیغمبر اخلاص و محبت حضرت الحاج ایوب شاہ قادری اشرفی مدثر العلی و احباب اہل سنت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدال الافلاک والارضین, والصلاة والسلام علی من کان نبیا وحبم بین الماء والطین, وعلی آلہ واصحابہ المطہرین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ہمارا سب سے پہلے مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا, لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا, اللہ کے پیغمبر شافع محشر صاحب انا علینا کالکوثر محبوب دعوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ, علیک الصلاۃ والسلام. عزیزان محترم, پہلی مرتبہ حضور
سرکار ایوب ملت کے دعوت نامے پر پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیزان محترم، یہ خانقاہ ہے اور ہم اور آپ اس وقت خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. خانقاہ میں نہ امیر دیکھا جاتا ہے، نہ غریب دیکھا جاتا ہے، نہ عوام دیکھی جاتی ہے، نہ خواص دیکھے جاتے ہیں. بس دیکھا جاتا ہے تو بزرگوں کا فیضان دیکھا جاتا ہے. ایک عارفانہ شعر ہے، چونکہ پیکر اخلاص و محبت حضرت ایوب ملت صاحب خود شاعری کرتے ہیں تو خود معلوم ہوگا کہ شعر کی وزن کیا ہے. کسی نے یوں کہا ہے، اسی پر مہرباں رب غفور ہوتا ہے. اسی پر مہرباں رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے. اسی پر مہرباں رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے. اور اے عاشقان غریب نواز درود پڑھو. اے عاشقان غریب نواز درود پڑھو. درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. چہرے پہ نور ہوتا ہے. اور کسی درد دل میں غریب نواز کی بارگاہ میں یوں کہا ہے، شعر تو بہت ہیں، کتنے شعر سنایا جائے، بہت شعر ہے. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے ہیں. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے ہیں. جرا کر چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے ہیں. اور ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے. ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے. ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے ہیں. اور غریب نواز کی شان کیا ہے؟ کیا ہے غریب نواز؟ تمہارے سر پہ تاج ہے مشکل کشائی کا. تمہارے سر پہ تاج ہے مشکل کشائی کا. ہم اپنی الجھنے اور ان سلجھانے کہاں جاتے ہیں. ارشی صاحب کا کلام ہے. کتنا پیارا شعر ہے. بہت شعر ہے کیونکہ یہ خانقاہ ہے. اور خانقاہ صرف بریانی کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. خانقاہ دل صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے. جہاں لوگ گندا دل لے کر کے آتے ہیں، خانقاہ میں آنے کے بعد پھر یوں ہی کہا جاتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا یہ خانقاہ کی شان ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. خانقاہ سے آپ جڑے رہیے. جیسے خانقاہ چمک رہی ہے آپ کا دل بھی ویسے ہی چمکنا چاہیے. آپ کا چہرہ بھی ویسے چمکنا چاہیے. ہم سب لوگ عاشق رسول ہیں اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. چلیے میں خانقاہ کی بات آپ کو سنا کر کے اپنی بات آپ تک مکمل کرتا ہوں. دہلی کی سرزمین پر ایک خانقاہ ہے جس کو خانقاہ نظامیہ کہتے ہیں. سلسلہ چشت کی آبرو خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ خود کو رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے لیکن اپنے مریدوں کی بھی نبی کی زیارت کرا دیتے تھے. یہ شان تھی خواجہ نظام الدین اولیاء کی. اور ایک چیز اور بتاؤں کہ ہندوستان پہ بہت سلسلے ہیں. قادریہ سلسلہ، نقشبندیہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، رضویہ، برکاتیہ، حسمتیہ، وارثیہ، مسعودیہ، رفاعیہ. لیکن اللہ کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ چشتیہ سلسلے میں ہوتا ہے. پہلے وہ چشتی ہوتا ہے بعد میں وہ قادری ہوتا ہے. پہلے وہ چشتی ہوتا ہے بعد میں وہ سہروردی ہوتا ہے. پہلے خواجہ نظام الدین اولیاء کی یہاں بھی شاید 2 خانقاہ کے دروازے ہوں گے. یہاں بھی 2 دروازے ہوں گے. 2 دروازے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی خانقاہ کے 2 دروازے بنوائے تھے. معذرت چاہتا ہوں، 2 دروازے بنوائے تھے. تو بڑے بڑے بادشاہ کہتے تھے میں نظام الدین اولیاء سے ملوں گا. تو خواجہ نظام الدین فرماتے تھے نظام الدین نے اسی لیے 2 دروازے بنائے ہیں. ایک طرف سے بادشاہ آئے گا، دوسرے دروازے سے محمد کا فقیر نکل جائے گا. جو محمد کے در کا فقیر ہے اپنے وقت کا روشن ضمیر ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید، وہ جیسے آپ لوگ سرکار ایوب ملت کے ساتھ میں رہتے ہیں، ایسے وہ بھی مرید خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ میں رہتے تھے.
صبح ان کے ساتھ، شام ان کے ساتھ، فجر ان کے ساتھ، ظہر ان کے ساتھ. بتاؤ جو نظام الدین کے ساتھ میں ظہر پڑھتا ہوگا اس کا عادت کیا ہوتا ہوگا، جو اثر پڑتا ہوگا اس کا عادت کیا ہوتا. سالہ گزر گئے. خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک دن وہ کہنے لگا، خانقاہ کی بات سنا رہا ہوں میں، یہ خانقاہی نظام ہے تو خانقاہ کی بات اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، سرکار آپ کے توسل سے میں نے دین کو پہچانا، آپ کے توسل سے میں نے قرآن کو پہچانا، آپ کے توسل سے میں نے اربعین سلاسل کو پہچانا، آپ کے توسل سے میں نے ائمہ کو پہچانا، آپ کے توسل سے میں نے اقواس و ابدال کو پہچانا. سرکار آپ کی صحبت میں رہتے مجھے عشق ہو گیا، اور عشق ہوا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے عشق ہوا ہے. سرکار اب اتنا دل تڑپتا ہے، اتنا دل تڑپتا ہے کہ آپ کرم فرما دیں، ایک نہ ایک دن مجھے نبی کریم کی زیارت کروا دیں تاکہ مجھے سکون مل جائے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا تو واقعی عاشق رسول ہے. دیکھو ہم لوگ بھی عاشق رسول ہیں. ذرا خواجہ نظام الدین اولیاء کی اس باتوں سے ذرا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا واقعی تو عاشق رسول ہے. کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں رہنے کے بعد میں پھر عاشق ہی ہوتا ہے، اور عاشق بہت بڑی ڈگری ہے. امیروں سے بڑی ڈگری کا نام ہے عاشق رسول. بادشاہت سے بڑی ڈگری کا نام ہے عاشق رسول. حافظ ہونا، عالم ہونا، انجینئر ہونا، ڈاکٹر ہونا، سی ایم ہونا، پی ایم ہونا، یہ بہت چھوٹی ڈگری کا نام ہے. عاشق رسول دنیا کی سب سے بڑی ڈگری کا نام ہے، سب سے بڑی ڈگری کا نام ہے عاشق رسول. تو کہا سرکار آپ کی صحبت میں رہنے کے بعد اگر مدینے والے سے عشق پیدا نہ ہو تو پھر آپ کی بارگاہ میں رہنے کا سوال ہی کیا ہے. تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ایسا کرو، آج کی رات کا کھانا تم میرے ساتھ میں کھانا، آج کی رات کا کھانا تم میرے ساتھ کھانا. کہا ٹھیک ہے سرکار. اب بتائیے کہ جو مرید اپنے پیر اس کو دعوت دے کہ آج شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا، تو اس کی قسمت کا نصیبہ کتنا چمکے گا، وہ کتنا قسمت کا دھنی ہوگا کہ پیر دعوت دے رہا ہے. یہاں تو آج تو عالم یہ ہے کہ مرید اپنے پیروں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ مرید کتنا خوش نصیب ہے جو اپنے مرید کو دعوت دے رہا کہ آج شام کو کھانا میرے ساتھ میں تمہیں کھانا. وہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، اس کی قسمت معراج ہو گئی اس کی قسمت کی. وہ جب چلا گیا تو آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور بلانے کے بعد میں فرمایا کہ آج جو کھانا بنانا، تو جو 2 آدمی کھانا بنانا اس میں مرچی بڑی تیز کر دینا، اس میں مرچی بڑی تیز کر دینا. اب خادم کا مرید پیر نے حکم دیا، خادم نے مرچی تیز کر دی. کھانے کے لیے دونوں بیٹھے. یاد رکھنا خانقاہ میں آنے کے بعد میں دنیا کے لوگ ذائقہ دنیا کا بھول جاتے ہیں، پھر ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے مصطفیٰ رحمت کی محبت کا، مصطفیٰ کی محبت کا ذائقہ. اگر خانقاہ میں آنے کے بعد اگر ہمارا ذائقہ نہ بدلا تو پھر خانقاہ میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. خانقاہ جو ہے وہ ذائقے کو بدل دیتی ہے. جو نفس ہوتا ہے خانقاہ میں آنے کے بعد خانقاہی طور طریقے پر نفس کو کچل دیا جاتا ہے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہدت کرنے والے. کا سرکار خادم نے نمک سے تیز کر دیا. اور ایک دستور یہ تھا آج بھی ہمارے خانقاہوں کا عالم یہ ہے، وہاں ٹماٹر کی سبزی نہیں بنتی ہے، وہاں آلو بینگن کی سبزی نہیں بنتی ہے، وہاں بنتی ہے بزرگوں کی جو سب سے پیاری غذا ہے وہ گوشت ہی ہوتا ہے ہر خانقاہ کے اندر. کچھ خانقاہ ہوتی ہیں جہاں الگ الگ نظام ہے. چوں مرچی تیز ہو گئی، اب مرید آیا پیر کے ساتھ کھانے کے لیے. بولو وہ کھانے سے زیادہ اس کی قسمتی تھی کہ پیر کے سامنے بیٹھ کر کے میں کھاؤں گا، پیر کے ساتھ میں میں کھاؤں گا. کھانا جب پہلا نوارا رکھا تو کان میں سے دھواں نکل گیا. دوسرا کھایا، رو بھی رہا ہے کھا بھی رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں کھا رہا ہے، چہرہ لال ہو گیا کھا رہا ہے. جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کھانا کھا لیا ہے لیکن پانی نہیں پینا. کھانا کھا لیا ہے لیکن پانی نہیں پینا، چونکہ پیر کا حکم ہے. اب تو جان جا سکتی ہے پانی نہیں پی سکتا، چاہے سمندر ہی کیوں سامنے نہ ہو. اب پیر کا حکم یاد رکھنا، پیر کے حکم سے ہی خدا و رسول ملا کرتا ہے. پیر کے حکم کی تابعداری پر ہی خدا و رسول راضی ہوا کرتا ہے. اور اگر پیر کا حکم نہ مانا
بہت مشکل ہے. اگر خدا و رسول تک پہنچنا ہے تو پھر پیر کے حکم کی تابعداری کرنا پڑے گی, ان کی فرما برداری کرنا پڑے گی. کب پانی نہیں پینا. اب کرتا بیچارہ کیا نہ کرتا, وہ گھر گیا لیکن پیاس کی وجہ سے, مرچی کی وجہ سے وہ بار بار اس کو پانی جو ہے طلب کر رہا تھا. پانی مل جائے, پانی مل جائے, پانی مل جائے. پانی کی طلب میں وہ سو گیا. وہ سو گیا. جب سویا تو ساری رات وہ پانی ہی پانی دیتا رہا. ساری رات وہ پانی ہی پانی دیتا رہا. ساری رات وہ پانی ہی پانی دیتا رہا. صبح فجر کے وقت میں جب خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے, اور جانے کے بعد میں آپ نے اس کو دیکھا صف میں بیٹھا ہوا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء مسکرائے, نماز پڑھائی اور پہنچا خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں. خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ سرکار کچھ نہیں. کہ کچھ کام نے دیکھا کہ زیارت بھی کیوں نہیں ہوئی؟ کہا سرکار رسول اللہ کی زیارت تو نہیں لیکن ساری رات پانی ہی پانی دیکھتا رہا. پانی ہی پانی دیکھتا رہا. خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا اب تمہاری سمجھ میں آیا, آدمی جس چیز کو طلب کرتا ہے اسے وہی چیز نظر آتی ہے. اگر تیرے دل کے اندر سچا عشق ہوتا تو تجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا. تو پیار کی شدت میں طلبتا رہا تو ساری رات تجھے پانی پانی نظر آیا. اگر ساری رات مصطفیٰ کے عشق میں تو طلبتا تو ایک آج ہی کی رات میں تجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا. مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا. اس لیے اپنی طلب میں اضافہ پیدا کرو. آج ہم غریب نواز کا یہاں کے اوپر عرس پاک منا رہے ہیں. غریب نواز کی ذات کیا ہے؟ کیا وہ یوں ہی ہم ان کا عرس منا رہے ہیں؟ بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں انہوں نے دین کے خاطر. انہوں نے دین کے خاطر بڑی مشقتیں اٹھائی. بس اپنے کو اپنے ہیں خیروں نے بھی ان کی ولایت کو تسلیم کیا. بس ایک واقعہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. فاضل بھارت کی سرزمین ہے, اجمیر کی دھرتی ہے, اور اس دھرتی کے اوپر ایک پنڈت کا گھرانہ ہے. پنڈت کے گھرانے کے اندر جو ہے وہ 20 سال ایک بدھ کو دودھ پلاتا ہے. اس کی 8 سے 12 سال کی ایک بچی ہے, اور بچی جب اس کی ہے تو اس نے ایک دن پنڈت کو دیکھا کہ وہ لوٹے کے اندر دودھ لے کر کے جا رہا ہے. بیٹی نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد کہا ابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا جو ہم جس دھرم پر ہم چلتے ہیں, جس مذہب کی ہم تابعداری کرتے ہیں, ہمارا اصول ہے کہ ہم روز مندر جائیں اور مندر جا کر کے اپنے خداؤں کو دودھ پلا کر کے آئیں, اپنے خداؤں کو دودھ پلا کر کے آئیں. تو بیٹی نے کہا بابا تم کب سے دودھ پلا رہے ہو؟ کہا بیٹی میری 20 سال کی زندگی گزر گئی. کہا بابا کبھی پتھر کی مورتی ہے, کبھی دودھ بھی پیا ہے کہ نہیں پیا ہے؟ کہا بیٹی تو کیسے بات کر رہی ہے, پتھر دودھ نہیں پلا کرتے ہیں, پتھر دودھ نہیں پیا کرتے ہیں. کہا پھر دودھ لے کر جاتے کیوں ہو؟ کہا دودھ پلانے نہیں, اس کے چرنوں میں ڈالنے جاتا ہوں, اس کے پیروں میں ڈالنے جاتا ہوں. بیٹی نے کہا بابا جان آج تو آپ چلے جائیے, کل میں خود جاؤں گی, اور تم پیروں میں دودھ ڈالتے تھے, میں پتھر کی مورتی کو دودھ پلا کر کے آؤں گی. میں پتھر کی مورتی کو دودھ پلا کر کے آؤں گی. دوسرا دن جب آیا تو باپ نے تیاری کری, بیٹی پہلے ہی تیار. آپ ذرا دیکھیں, بیٹی پہلے ہی تیار. بیٹی نے لوٹا اٹھایا دودھ کا, اور دودھ کا لوٹا اٹھانے کے بعد چل دی. اب مندر کے اندر پہنچی ہے. یہ خانقاہی بات ہے. یہی وہ خانقاہیں ہیں جس نے مندروں کو عبادت خانہ بنا دیا. یہی وہ خانقاہیں ہیں جس نے گناہگاروں کو مدینے والے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دیا. یہی وہ خانقاہیں ہیں جہاں خواجہ قطب الدین آئے تو بختیار کافی بنا دیا. یہی وہ خانقاہیں ہیں جہاں نظام الدین آئے تو سلطان محبوب الہی بنا دیا. یہی وہ خانقاہیں ہیں جہاں صابر بھی آئے تو علاؤالدین بنا دیا. یہی وہ خانقاہیں ہیں جہاں بابا فرید الدین آئے تو قطب ولایت کا تاج پہنا دیا. اور عرب کے غریب نواز کے آستانے سے جہاں دولت کی تقسیم ہوتی ہے, وہاں ولایت بھی تقسیم ہوتی ہے, وہاں علم بھی تقسیم ہوتا ہے, وہاں سخاوت بھی تقسیم ہوتی ہے. اور آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر جو حکومتیں بنتی ہے بگڑتی ہے, اس میں ہاتھ میرے غریب نواز کا ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ آج حکومتیں ہم بناتے ہیں, ووٹ ٹھیک کی طرح وہ مانگتے ہیں, لیکن ہمارے غریب نواز کو ہندوستان کا راجا ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا, فاطمہ کے باپ محمد رسول اللہ نے بنایا ہے. اور جس کو رسول نواز دیتے ہیں اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. اللہ جس کو عزت عطا فرمائے ساری دنیا مل کر کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتی, اور اللہ جسے ذلیل کر دے ساری دنیا مل کر کے اس کو عزت نہیں دلوا سکتی. بیٹی نے دودھ کا پیالہ پکڑا, اور پکڑنے کے بعد کہا بابا میں جاؤں گی آج. گھر سے نکلی, مندر میں پہنچ گئی, پیالہ
रखा सामने, बुद्ध के सामने प्याला रखा और प्याला रखने के बाद कहा है बुद्ध तू मेरा खुदा है। उनके धर्म के मुताबिक हमारा खुदा तो वहदहु शरीक है, हमारा खुदा तो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, हमारा खुदा तो वो है अल्लाहु नूर समावाति वल अर्द, हमारा खुदा वो है वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। उनके मजहब के मुताबिक उसने पत्थर की मूर्ति से कहा तू मेरा खुदा है, मेरा बाप तेरी इबादत करता है, तेरी फरमाबरदारी करता है, 20 साल से तेरे पैरों में दूध चढ़ा रहा है, आज मैं पैरों पे दूध नहीं चढ़ाऊंगी बल्कि आज तुझे मेरा ये दूध पीना पड़ेगा, आज मेरा ये दूध तुझे पीना पड़ेगा, और अगर तू दूध न पिएगा तो मैं तेरे चरणों में अपना सर मार मार कर अपनी जान दे दूंगी, जब तक तू दूध नहीं पिएगा मैं यहां से जाने वाली नहीं। कुछ देर के बाद लड़की ने पत्थर की मूर्ति के पैरों पर अपना सर पटकना शुरू कर दिया, अपना सर पटकना शुरू कर दिया। पटकते 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 क्या होता है, उसकी पेशानी से खून निकलना शुरू हो जाता है, और जब खून निकलना शुरू हुआ तो उसी मंदिर की गलियों के अंदर से आरिफ बिल्लाह मोहम्मद का फकीर दुर्वेश कामिल आ जाता है। दुनिया उसे मुईनुद्दीन चिश्ती कहती नजर आती है, दुनिया उसे अताए रसूल कहती नजर आती है, दुनिया उसे फातिमा का लाल कहती नजर आती है, दुनिया उसे मुस्तफा का बेटा कहता नजर आता है, दुनिया उसे ख्वाजा गयासुद्दीन का लफ्ज़े जिगर कहता हुआ नजर आता है। उसी मंदिर से गरीब नवाज निकलते हैं, और निकलने के बाद जब मंदिर के अंदर आपने पलट करके देखा एक बेटी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन पत्थर के पैरों के ऊपर वो अपना सर पटक रही है, ऐ मेरे भगवान दूध पी ले, ऐ मेरे खुदा दूध पी ले। मगर वो पत्थर जो है पत्थर ही है, जो पत्थर की पूजा करते हैं वो बेवकूफ है, और जो खुदा की इबादत करते हैं वही अकलमंद हुआ करते हैं, वही अकलमंद हुआ करते हैं। गरीब नवाज ने रुक गए, और रुकने के बाद में जब आपने देखा ये बेटी के पेशानी से खून निकल रहा है, उसका चेहरा खून में सराबोर है, आप आगे बढ़े और बढ़ने के बाद में आप आगे बढ़े कलतवारी के अंदर लिखा है, बल्कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अनीसुल अरवाह के अंदर लिखा है कि गरीब नवाज का चेहरा इतना खूबसूरत था, अगर कोई उनका चेहरा देखना चाहे तो आज भी उनका दुनिया गुंबद देख ले जाकर के, जैसा दुनिया गुंबद है वैसे गरीब नवाज का चेहरा हुआ करता था। वरना ऐसे ही नहीं, ऐसे ही चेहरा नहीं था जो 90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा करके मुस्तफा का दीवाना बना दिया। कुछ ना कुछ तो था गरीब नवाज के चेहरे के अंदर, कुछ ना कुछ तो था। गरीब नवाज आगे बढ़े तो याद रखना मुसलमानों का चेहरा मुसलमान होने का सबूत दूर से देता है, लेकिन आज हम गैरों की मोहब्बत में चले गए, गैरों की सोहबत में चले गए, हमारा लिबास भी मुसलमानी न रहा, हमारा चेहरा भी मुसलमानी न रहा, हमारा उठना बैठना भी मुसलमानी न रहा। हमने मुस्तफा का कलमा तो जरूर पढ़ा है, लेकिन हम गैरों के कल्चर में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये मुसलमान का चेहरा है। गरीब नवाज मंदिर के अंदर घुस गए, और घुसने के बाद आपने लड़की के सर के ऊपर आपने हाथ रखा, कहा बेटी क्यों रो रही है? बेटी ने कहा सर उठा करके देखा, चेहरे पर दाढ़ी है। बोलो बोलो, चेहरे पर दाढ़ी है। मुसलमानों सरा के लोग, दुनिया बदल गई, तुम कब बदलोगे? दुनिया ने अपना दस्तूर बदल दिया, तुम कब बदलोगे? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन अभी हम दीन तक नहीं पहुंचे हैं, अभी हम इस्लाम तक नहीं पहुंचे हैं। चेहरे पर नूर है, 33 साल की उम्र है गरीब नवाज की, 33 साल की उम्र है, पेशानी से मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का नूर निकल रहा है। गरीब नवाज आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद सर पर हाथ रखा, पलट करके देखा कि सर के ऊपर अमामा जैसे हजरत अमामा बैठे हुए। आप देखिए कितना प्यारा चेहरा है। जब इस पीर का चेहरा ऐसा है तो गरीब नवाज का चेहरा कैसा होगा? जब इस पीर का खिलाफ का ये आलम है तो फिर गरीब नवाज के जैसा पीर का आलम क्या होगा? आप अंदाजा तो लगाए, जब उनके सिलसिले के पीरों के चेहरे के अंदर अल्लाह ने बरकत दी है तो फिर उस बुजुर्ग के चेहरे के अंदर अल्लाह ने कितनी बरकतें अता फरमाई होगी। बस हमें मांगना नहीं आता, गरीब नवाज का दर खुला है, बस मांगो तो तड़प करते गरीब नवाज की बारगाह से मांगो। जहां हुकूमतें तकसीम होती है, जहां इल्म तकसीम होता है, जहां विलायतें तकसीम होती है, जहां औलादें तकसीम होती है, जहां आज भी गैरों को मुसलमान बना करके मदीने वाले का मुस्तफा का दीवाना बना दिया जाता है। चेहरे पर दाढ़ी देखी बेटी ने, सर के ऊपर अमामा है, चेहरे से नूर की शमाएं निकल रही है, नूर की शमाएं निकल रही। उसने कहा कौन? कहा बेटी तू रो क्यों रही है? कहा आपसे मतलब मैं अपने खुदा को दूध पिलाना चाहती हूँ, यह दूध नहीं पीती
پیتا, یہ دودھ پیے گا نہیں تو میں یہی کے اوپر جان دے دوں گی اپنی. آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلام نے غیروں کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کرا ہے. غریب نواز نے فرمایا بیٹا یہ پتھر ہے, یہ پتھر دودھ نہیں پیا کرتے ہیں. بیٹی نے کہا بابا آج ہم نے قسم کھائی ہے یا یہ دودھ پیے گا یا میں یہاں کے اوپر جان دے دوں گی. غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ابھی بہت دور ہے, ابھی اس کے اندر عقل نہیں. غریب نواز آگے بڑھے, جو بدھ تھا تو اس کے کان ہوتے ہیں کان آگے بڑھنے کے بعد میں اس کے بدھ کا کان پکڑا کہ شرم نہیں آتی, بچی رو رہی ہے, خون نکلا, دودھ بھی کیوں نہیں لیتا ہے. تو بولو سبحان اللہ یار. کان پکڑا کس کا؟ بدھ کا, جو کھڑا تھا 20 سال سے خالی پیروں میں دودھ ڈلوا رہا تھا. غریب نواز نے کان پکڑا اور کان پکڑنے کے بعد کہا شرم نہیں آتی, تیرے دھرم کی بچی تڑپ رہی ہے. اس کے چہرے, اس کا ماتھا پھٹ گیا, چہرہ کا خون میں سرابور ہے. جیسے غریب نواز نے کان تھا, اللہ نے اس کے اندر جان ڈال دی. اگر ایسا پیر, ایسا ولی کسی اور دھرم میں ہو تو لے کر کے آؤ. جب ایسا طاقت والا پیر, طاقت والا ولی ہماری جماعت کے اندر ہے, مسلمانوں پہ دوسری جماعتوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر دوسروں کے آگے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی اور مذہب کے اندر, کسی اور جماعت کے اندر آپ انجینئر دکھا سکتے ہو, ڈاکٹر دکھا سکتے ہو, حافظ, قاری, مصدق, محدث دکھا سکتے ہو, لیکن غریب نواز اگر ملے گا تو اہل سنت میں ملے گا, صابر ملے گا تو اہل سنت میں ملے گا, مکتوم سمرہ ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے, مختار سرکار کرم ملیں گے تو ہے اہل سنت میں ملیں گے, ٹیپو سلطان ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے, سرکار صدیق صاحب ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے, خواجہ کشمراز ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے, والد صاحب ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے, اور ایوب ملت ملیں گے تو اہل سنت پر جماعت میں ملیں گے. اس لیے اپنے پیروں سے رشتہ مضبوط کرو. اپنا پیر چھوڑو مت, دوسرا پیر چھیڑو مت. اپنے پیر کا دامن میں چھوڑو اور دوسرے پیر کے اوپر انگلیاں کے مت اٹھاؤ. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے تو یہاں سے لکھا فتوی رضویہ میں کہ کسی بھی پیر کی مزار پر جاؤ, اگر انتقال اس کا ہو گیا تو اپنا پیر تصور کر کے وہاں کے اوپر فاتحہ پڑھ کر کے آؤ, تمہارے پیر کا فیض تم کو ملتا نظر آئے گا. اگر تمہارا پیر حیات ہے اور موقع مل گیا ہاتھ چومنے کا تو تصور کرو, تصور میں ہاتھ چومو اور یہ تصور کر لو میں اپنے پیر کا ہاتھ چوم رہا ہوں, تمہیں فیض مل جائے گا. یہ ان کا پیر ہے, یہ ان کا پیر ہے. ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی ہے ہی نہیں. یہ سلسلہ صوفیہ ہے, یہ عارفانہ سلسلہ ہے. یہاں یہ سب نہیں دیکھا جاتا, سب کی ڈور مدینے تک جاتی ہے. سبھی تذکرہ مدینے والے کا کرتے ہیں, سبھی گن مدینے والے کے گاتے ہیں. اب کان پکڑا غریب نواز نے, کا شرم نہیں آتی, کس سے کہا؟ پتھر سے کہا. اب میں اگر آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ مسلمان ہونے کے بعد آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ کو شرم نہیں آتی, تو پھر بولو کیا ہوگا؟ یہ غریب نواز کا پیغام پہنچا رہا ہوں آپ تک, نمازوں کی پابندی کرو مسلمان. غریب نواز فرماتے جو نماز چھوڑ دیتا ہے پھر یہ سمجھ لیجیے کہ اس کو دلدل میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکتا. آپ اس کی کتاب پڑھیے انیس الجلیس, جو غریب نواز نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے. آپ اس میں لکھیے غریب نواز فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا, بے نمازی کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا. اس لیے غریب نواز کے کل میں آئے ہو, غریب نواز کے عرس میں آئے ہو, غریب نواز کے خانقاہ میں آئے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو. انشاءاللہ پھر دیکھیے کیسے دامن میں بہاریں آئیں گی. کان پکڑا غریب نواز نے. اب جیسے کان پکڑنا تھا مسلمان کا ہاتھ لگا, کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ لگا, بدھ آگے بڑھ گیا. ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے, پیر بھی اٹھا رہا ہے, چل بھی رہا ہے. جہاں دودھ کا پیالہ رکھا ہوا تو پیالہ اٹھایا, پورا پیالہ پی گیا. یہ غریب نواز کی شان ہے. تو بولو سبحان اللہ. کیا درد, ذرا سا بھی درد نہیں ہے غریب نواز کی محبتوں کا, ذرا سا بھی درد نہیں ہے. چل دیا, پھر وہیں پہ جا کر کھڑا ہو گیا. اب بچی خون میں شرابور جب گھر کی طرف گئی تو جب گھر کی طرف, مندر کی طرف سے گھر کی طرف جا رہی تھی تو لوگوں نے دیکھا رہے اس لڑکی کی لگ رہا ہے عزت نیلام ہو گئی ہے. وہ لڑکی نکلتی رہی اور لوگ الزام لگاتے رہے. گھر کے اوپر جب پہنچے تو سارے پنڈتوں نے گھیر لیا. اے پنڈت تیری بیٹی جو ہے آج مندر گئی تھی, آج یہ منہ کالا کر کے آئی ہے, آج اس کی عزت نیلام ہو گئی ہے. پنڈت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی یہ بتا کہ یہ تیرے ساتھ زبردستی کس نے کری ہے, کہ تیری عزت نیلام ہو گئی ہے, کہ تیری عزت تجھے کسی نے اپنی حوث کا
میری عزت محفوظ ہے، میری عزت محفوظ ہے، مجھ پر کسی نے حملہ نہ کیا. کہ تیرے سر سے خون نکل رہا ہے، تیرے چہرے سے خون نکل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بابا تم 20 سال سے پیروں میں دودھ ڈالتے تھے، آج میں پھوسی بدھ کو میں دودھ پلا کر کے آیا. محلے والوں نے کہا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے کتنا بھی اچھا کام کرو ان کا کام ہوتا انگلی کرنا. ہوتا نہیں ہوتا، ہر سب کے اندر ہوتا، ہر آدمی چاہے وہ ہر آدمی سمجھتا کہ میں ہی سب سے عقل مند ہوں. تو وہاں کچھ لوگوں نے یقین کر لیا، لیکن کچھ لوگ یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. خون نکل رہا ہے، اس کی عزت نیلام ہو گئی. بیٹی نے کہا میں جس کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں، میں اسی کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں، میں اسی کو دودھ پلا کر کے آئی. اگر یقین نہ آئے تو کل میرے ساتھ چلنا، میں تمہارے سامنے اسے دودھ پلاؤں گی. میں تمہارے سامنے اسے دودھ پلاؤں گی. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. اب لوگ صبح کا انتظار کرتے، جب اچھی باتیں ہوتی تو کوئی انتظار نہیں کرتا ہے. آج بھی یہ دستور حضرت ہے نہیں. اگر کسی کو عزت کسی کی عزت نیلام کرنا ہو نا تو لوگ بغیر ناشتہ کرے اس کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر اچھے کام کے لیے بلاؤ تو بار بار انتظار کرنا پڑتا. آؤ بھائی تمہارا انتظار ہو رہا، آؤ بھائی تمہارا انتظار ہو رہا. یہ عادتیں چھوڑو. اگر کوئی پریشان ہے تو کھانے سے پہلے اس کی پریشانی دور کرو. یہی غریب نواز کا مذہب ہے. اگر کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے اس کی بھوک کو دور کرو. یہی غریب نواز کا مسلک ہے اور یہی غریب نواز کا دین ہے، یہی غریب نواز کا مذہب ہے. دوسرے دن صبح ہوتے ہوئے بیٹی کے مندر پہنچنے سے پہلے پوری برادری مندر کے سامنے پہنچ گئی. کیا اس کی بیٹی کو نیلام کرنا ہے؟ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، ہمارے بزرگوں نے جہاں اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھا ہے وہاں غیروں کی بیٹی کو بھی اپنی ہی بیٹی سمجھا. اپنی ہی بیٹی سمجھا ہے. قاسم طائی کی پوتی جب گرفتار ہو کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں آئی تو وہ ننگے سر تھی، تو آپ نے فرمایا اس کے سر پر چادر ڈال دو. تو لوگوں نے کہا سرکار چادر نہیں ہے. تو جو کاندھے شریف پر جو چادر پڑی تھی میرے نبی نے وہ چادر حاتم طائی کی پوتی کے سر کے اوپر ڈال دی. وہ چادر جس کے بارے میں قرآن میں کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر جو حضرت صدیق اکبر فرماتے وہ چادر کا سایہ اہل معیشت کو جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہے. وہ چادر. تو کسی نے کہا سرکار یہ خیر کی بیٹی ہے، اپنی بیٹی نہیں ہے. تو میرے نبی نے اس وقت فرمایا بیٹی بیٹی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی. اس میں بیٹیوں کی قتل کرو. آج بیٹیوں کے اوپر بڑے حملے ہو رہے ہیں، ان کے حجاب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اللہ ان کو روکو مت، ان کو حجاب پہنا کے بھیجو. اس لیے جب پردے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو بیٹیوں کو طاقت بھی دینے والا رب العالمین ہے. پردے کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہے تو بیٹی آواز اٹھائے گی. اس بیٹی کی آواز میں میرے مصطفیٰ کے نوازوں کی آواز مل کر کے انقلاب پیدا کر دے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو دوسرے دن وہاں کے اوپر پنڈت بھی آیا، ہندو بھی آیا، دودھ لے کر کے آیا. سارے غیر مسلم کھڑے ہوئے تھے. آخری بار کھڑے ہوئے تھے سارے لوگ. بیٹی آگے بڑھی، سب لوگ مندر کے اندر پہنچ گئے. کہا دودھ پلا. بیٹی آگے بڑھی، کہا لے دودھ پی لے. اس نے دودھ نہیں پیا. بدھ نے دودھ نہیں پیا. تو اس میں کچھ لوگ بولے دیکھ میں نے کہا تھا نا یہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس نے بدھ کا سہارا لیا ہے. اس کی عزت نیلام ہو گئی ہے. اس نے تیرا منہ کالا کر دیا، تیرے خاندان کی بے عزتی کر دی ہے اس نے. یہ پتھر کے لوگ اچھا جب وہ جو پتھر کی پوجا کرتے تھے وہ بھی کہہ رہے پتھر کا بھی دودھ نہیں پیتے. وہ بھی کہہ رہے خدا کی قدرت کو ذرا دیکھو. ایک ہی غریب نواز آیا، کسی نے یوں کہا ہے میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے. بھارت کی سرزمین پر ایک رسول اللہ کا دیوانہ آیا، پورے بھارت کو مسلمان بنا دیا. درگاہیں نظر آ رہی غریب نواز کا صدقہ ہے. میناریں نظر آ رہی ہے، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. ہمارے ان کے جیسے بزرگ آج ہمارے پر قصد شفقت پھیر رہے ہیں، غریب نواز کا صدقہ ہے. ورنہ غریب نواز نہ آتے ہم ہوتے، یہ ٹوپی ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. کوئی مانے نہ مانے. اور آج بھی جو ہندوستان کو جو مل رہا ہے وہ فاطمہ زہرا کے لالوں کا صدقہ مل رہا ہے. ان کے در کی خیرات مل رہی ہے. بیٹی کی آگے بڑھی، پڑھنے کے بعد کہا بھگوان تو پی لے، کیوں میری بے عزتی کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پورا قبیلہ میرا دشمن ہو گیا ہے. اس نے پھر بھی نہیں پیا. پھر آگے بڑھی، ہاتھ رکھا بدھ کے اوپر، کہا پی لے. میرا خاندان، میرا پورا قبیلہ جو ہے وہ تیری پوجا کرتا ہے، تجھے تیرے چرنوں میں دودھ ڈالتا ہے، آپ کو پی لے. جب اس نے نہیں پیا تو اس نے کہا دودھ پیتا کہ نہیں پیتا؟ کل والے بابا کو بلاؤ. دودھ پیتا کہ نہیں پیتا؟ کل والے بابا کو بلاؤں. جیسے ہی بدھ نے اتنا سنا کل والے بابا، ویسے وہ آگے بڑھا، دودھ کا پورا پیالہ پی گیا. دودھ کا پورا پیالہ پی گیا. دودھ کا پیالہ پینے کے بعد سارے لوگ آ گئے.
जो नशा सवार था, नशा उतर गया। अब बेटी के पास रखा, बेटी वो बाबा कौन है? कहा नहीं जानती। कहा वो आया किधर से? कहा नहीं जानती। कहा वो गया किधर है? कहा वो इस रास्ते से गया, वो इस रास्ते से गया। अब अकेली बेटी आई थी, अकेली बेटी। अब पूरा कबीला, पूरा मजहब, पूरा खानदान चला। तो चलते चलते क्या देखा? फातिमा का लाल, मौला अली मुश्किल कुशा का लगते जिगर, रसूलुल्लाह का बेटा, हसनैन करीमैन का खून जिसकी रगों में दौड़ रहा है, वो एक रेत के ऊपर बैठकर अल्लाह की बारगाह में वो सजदा कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में वो दुआएं कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में वो गुरियाज़ारी कर रहा है। उसने हाथ उठाए, हाथ उठाने के बाद बेटी ने कहा, बाबा यही वो बाबा है जिसने कल खुद को दूध पिलाया था, यही वो बाबा है जिसका नाम मैंने लिया तो खुद ने दूध पीना बनकर दूध पीना जो है शुरू कर दिया। सारे लोग कदमों पर गिर गए। आए बाबा ये बताओ कि तुम कौन सा मंत्र पढ़ते हो जिस मंत्र के ऊपर अरे जो है मंदिर का खुद भी दूध पीने लगा है? बताओ वो मंत्र कौन सा है? गरीब नवाज ने फरमाया, अगर तू भी वो मंत्र पढ़ ले तो तू भी खुद से कहेगा तो वो दूध पीने लगेगा। गरीब नवाज ने फरमाया वो मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहा तो एक को दूध पिलाया, पूरे कबीलों को गरीब नवाज ने मुस्तफा की रहमत का सहारा लेकर सबको मुसलमान बना दिया। तभी वो पुकार उठा, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दम छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। हमेशा भी हमने तो इसी चौबत से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहा जाते। कौन कौन गरीब नवाज को पुकारता है? अंजुमन मिल्लत पुकारते हैं, जमीन पुकारे जा ख्वाजा, आसमान पुकारे जा ख्वाजा, सूरज पुकारे जा ख्वाजा, सितारे पुकारे जा ख्वाजा, चांद पुकारे जा ख्वाजा, आला हज़रत पुकारे जा ख्वाजा। सारी कायनात क़यामत तक गरीब नवाज को पुकारती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गरीब नवाज के फैज़ान से माला माला अता फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया, परवरदिगार मेरे बोलने में सर दुनिया कसम जो गलतियां खामियां हुई हों, परवरदिगार तेरे नेक बंदे को गवाह बनाकर, गरीब नवाज के दीवानों को बनाकर, गवाह बनाकर मैं अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व ख़तीअतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सरकार गरीब नवाज की शान में भी कहा, उनका पैगाम भी हम तक पहुंचा है। कहीं किसी के नेकी के पैगाम जो पहुंचाए जाते हैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने के लिए, जिस तरह के खानका के दो दरवाजे, समझे? तो जहां भी शरीयत और तरीक़त की बात आती है, दोनों कानों के दरमियान उसे संभालो और अपने दिल को राजी कर लो, तो फिर तुम भी एक पीरे कामिल बन जाओगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, शक की बात नहीं है। अब मुख्तसर क्योंकि 9 बजे तक वक्त आ जाता है, 15 मिनट ही सही मैं तिलक कुशाई करूँगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चंद शान मैंने सरकार गरीब नवाज के शान में कुछ बनाने की जुर्रत की थी, आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ, समात फरमाए। सारा अजम तमाम हिंद है मेरे ख्वाजा का, सारा अजम तमाम हिंद है मेरे ख्वाजा का, अल्लाह रे जलालो हशम मेरे ख्वाजा का, अल्लाह रे जलालो हशम मेरे ख्वाजा का। अपनी गुजर रही है बड़ी धूमधाम से, अपनी गुजर रही है बड़ी धूमधाम से, रहमत मुस्तफ़ा की करम मेरे ख्वाजा का, रहमत मुस्तफ़ा की करम मेरे ख्वाजा का। जो कुछ है मेरे पास वो हरगिज मेरा नहीं, जो कुछ है मेरे पास वो हरगिज मेरा नहीं, जो कुछ भी है वो है बक़सम मेरे ख्वाजा का, जो कुछ भी है वो है बक़सम मेरे ख्वाजा का। इंसानियत पे उनकी इनायात आम है, इंसानियत पे उनकी इनायात आम है हम गरीबों पे खास करम मेरे ख्वाजा का। हक ने दिया है वो मर्तबा खास आपको,
حق نے دیا ہے وہ مرتبہ خاص، آپ کو تھاما ہے اولیاء نے دست میرے خواجہ کا، تھاما ہے اولیاء نے دست میرے خواجہ کا، ہر سانس محو صحیح و طواف تجلیات، ہر سانس محو صحیح و تجلیات و طواف تجلیات، اہل صفا کا دل ہے حرم میرے خواجہ کا، اہل صفا کا دل ہے حرم میرے خواجہ کا، آتی ہے ان کے نام سے خوشبوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آتی ہے ان کے نام سے خوشبوئے مصطفیٰ، ممکن نہیں ہے ذکر حکم میرے خواجہ کا، ممکن نہیں کہ ذکر حکم میرے خواجہ کا، ان کے کرم نے مہدی کو اکسیر کر دیا، ان کے کرم نے مہدی کو اکسیر کر دیا، دیکھا مہدی نے پھر حجہ جلوہ میرے خواجہ کا۔ الغرض جہاں مجھ سے پیش مقرر خطیب و امام جامع مسجد نے ہماری ایمانی حرارت کو جھنجھوڑا تھا کہ ہم ہیں کیا اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، بس اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے، ویسے جن کی یاد آج ہم منانے جا رہے ہیں کسی وہ تعریف کے تعارف کے ضروری نہیں ہے، سارے سرزمین پر ان کا چرچا ہے، آسمانوں پر ان کا چرچا ہے، رب کی زبان پر بھی ان کا چرچا ہے، یہ خواجہ کی بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، سرکار غریب نواز رحمت اللہ کے پیغام مریدین کی بہت بغور سننا ہے، مرید کون ہوتا ہے اس کے لیے پیغام ہے، صرف زبان ہاتھ میں ہاتھ دینے سے مرید نہیں ہوتا، زبان سے میں آپ کا مرید بولنے سے کوئی مرید نہیں ہوتا، مرید کس کو کہتے ہیں یہ کسی ولی کی زبان سے نہیں، کسی رسول کی زبان سے نہیں، یہ اللہ کی ندا جو ہوتی ہے اس کو میں سنائی دیتا ہوں، اور اس کو رقم تراز کرتے ہیں خلیفہ خاص نور نظر سرکار غریب نواز اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سرکار غریب نواز ہر ایک کے جنازے میں شریک ہوا کرتے تھے، ہر ایک کے، ذات پاک دیکھا نہیں کرتے تھے، چاہے ہندو ہو یا کافر، مسلمان ہو یا کوئی ہو، کسی کے جنازے کو ترک نہیں کرتے تھے، ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ ایک دن اپنے مریدین بھی ہیں، خلفاء بھی ہیں، ایک مرید کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اور قبرستان کو جاتے ہیں۔ تدفین کے بعد جب سارے لوگ واپس آتے ہیں قبرستان سے تو سرکار غریب نواز وہیں پر رک جاتے ہیں، وہیں پر رک جاتے ہیں۔ باہر جانے والے لوگ کافی دیر تک انتظار کر رہے تھے اپنے پیر و مرشد کا، کیوں سرکار غریب نواز واپس نہیں آ رہے ہیں، بہت دیر لگا رہے ہیں آنے میں، ماجرا کیا ہے؟ تو سرکار غریب نواز اپنے کشف سے جاننا چاہتے تھے کہ اپنے مرید کا عالم، عالم برزخ ہے نا، قبر میں کیا ہے۔ تو کشف سے پتا چلتا ہے کہ اس پر شدید عذاب مبتلا ہے، شدید عذاب میں مبتلا ہے، تھرا جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے دیتے ہیں، اے اللہ یہ میرا مرید تھا، آج اس دنیا سے فوت ہو گیا، تیرے بے علم سے میں نے کشف سے جانا کہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو غیب سے ندا آتی ہے، اے معین الدین یہ بے شک تیرا مرید تھا، تیرے دامن میں اس نے اپنا دامن دے دیا تھا، لیکن تیرے سلوک پر یہ نہیں تھا، تیرے سلوک پر یہ نہیں تھا، مرید بے شک تھا ہوگا، تیرے ہاتھ پر اس نے ہاتھ دیا ہوگا، لیکن تیری بتائی ہوئی تعلیمات کو عمل پیرائی اپنی زندگی میں نہیں کر رہا تھا، شریعت کی پامالی اس سے ہو رہی تھی، اس کے فرائض قضا ہو رہے تھے یا نہیں ادا ہو رہے تھے، رمضان کے روزے قصدن سے چھوٹ رہے تھے، تو مرید اس کو نہیں کہا جاتا، صرف ایک وقت پر آتے ہیں اور پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کچھ پڑھ لیتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں۔ توبہ استغفار کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے آج تک جو ہم کیے ہیں، مولا اس سے ایک پیر کامل کو ہم سچا رہبر بنا کر تیری ذات میں صدق دل سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، پھر آئندہ ان گناہوں کو نہیں دہرانے کا کام کرتے ہیں اور شریعت اور طریقت کے تعلیمات کو اپنانے کا وقت آ کر سارا وعدہ کرتے ہیں۔ اور بتاؤ آج میں بھی مرید ہوں اور آپ بھی مرید ہیں، میں بھی کسی کا مرید اور آپ بھی کسی کے مرید ہیں،
چاہے کسی نہ کسی سلسلے میں کسی مرد مرشد پر کامل مرشد پر کیوں نہ بیعت کیے ہوں، اپنا اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، اپنا محاسبہ دیکھو، کیا آج ہم صرف نام کے مرید ہیں یا تعلیمات کے بھی مرید ہیں؟ یا بتائی ہوئی باتوں پر آج عمل پیرائی کر رہے ہیں، یا بتائی ہوئی باتوں کو آج ہم پیٹ کے پیچھے ڈال کر ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کی اس ندا کو یاد کرو جو سرکار غریب نواز کو ہو رہی ہے. یہ بے شک ہے معین الدین، تیرے ہاتھ میں اس نے ہاتھ کیا تھا، لیکن تیرے طریقے پر یہ نہیں تھا، تیرے طریقے کار پر یہ نہیں تھا، لہذا میں اسے معاف نہیں کروں گا. اب اتنا کہنا تھا کہ اور آنسو آ گئے، اور آنسو آتے ہیں تو ان آنسوؤں کی لہر میں اپنے مرشد کا مراقبہ کرتے ہیں. اب دیکھیے خدا کی بارگاہ میں جب اپنی التجا نہیں پہنچ پا رہی ہے تو پھر مرشد کی بارگاہ کی طرف توجہ کر رہے ہیں. اپنے خیالوں میں عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خیال لا کر فرماتے ہیں اے میرے پیر مرشد، اے میرے رہبر کاملہ، میں تو آپ کے بتائے ہوئے احکامات کو کر رہا ہوں، کسی ایک چیز کو میں ترک نہیں کر رہا ہوں، میری تو لاج رکھ لیجیے. بس اتنا سننا تھا. سرکار غریب نواز وہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ میں تیرا محبوب بندہ ہوں یا نہیں، میں تیرا دوست ہوں یا نہیں؟ تو غیب سے بداعت یہ ہے عثمان تم تو میرے برگزیدہ بندے ہو اور میرے دوست ہو. کیا اللہ تو جانتا ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے دوست کے ہاتھ پر ایک بیعت کرنے والا وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے؟ میرا چہیتا، میرا معین الدین، اس کے ہاتھ پر آج ایک مرید نے بیعت کی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، وہ عذاب میں مبتلا ہے. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تجھے ہماری عبادتوں کا واسطہ، تجھے ہمارے نبی کریم کا واسطہ، تو اس کے خطاؤں کو معاف فرما، اس کی خطاؤں کو درگزر فرما. پھر ندا آتی ہے عثمان ہم نے معین الدین کے مریدوں کو بخش دیا. دیکھیے یہاں صرف اس احساس پر مت جیے کہ ہمیں ان کی مریدی میں ہم بخشے جائیں گے، لیکن نہیں، تعلیمات پر عمل پیرائی کرو. تعلیمات پر اگر کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں تو کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہیں. بتاؤں میں عالم برزخ کیا ہوتا ہے؟ حضرت آدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کتنی دور ہے؟ قیامت کتنی دور ہے؟ سرکار نے اپنے دونوں انگلیوں کو اس طرح رکھا، بالکل تھوڑا سا گیپ تھا، دو انگلیوں کے درمیان گیپ تھا. سرکار فرماتے ہیں یہ میرا زمانہ ہے اور قیامت بالکل قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے. اب دیکھیے حضرت آدم نبینا کی امت میں بھی آنے والے سب فوت ہوئے، ان کی امتی بھی کہاں پر دفن ہو گئے ہیں، لیکن کتنے سال ہو گئے؟ ہزاروں سال ہو گئے. ہزاروں سال سے کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں. اب قبر کا عالم کب تک ہے؟ جب تک سور پھونکی نہ جائے. یہ ایک دو دن کا نہیں ہے. عالم برزخ میں اگر کچھ ہمارے چیز کام آتی ہے تو اپنے خود کے اعمال، وسیلہ شفاعت یہ سب روز محشر، وسیلہ شفاعت یہ سب کب ہے؟ روز محشر. لیکن یہ سب عالم برزخ میں نہیں ہے. عالم برزخ میں ہماری خوبیاں ہی ہمیں عذاب سے روکتی ہیں، ہماری نیکیاں ہی ہمیں عذاب سے روکتی ہیں، ہماری تعلیمات پر عمل پیرائی ہمیں عذاب سے روکتے ہیں. تو لہٰذا نہ جانے ہمیں عالم برزخ میں کتنے ہزاروں سال سونا ہے پتہ نہیں. کیا جانتے ہو تم؟ کیا چاہتے ہو کہ اس عالم برزخ میں ہم پر ہزاروں سال عذاب ہوتا رہے؟ جسم کو جل گر جائے گا نمک ہے، لیکن روح کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی آندھیوں میں ہم رہ جائیں اور عالم برزخ میں ہم عذاب میں مبتلا ہو جائیں. تو لہٰذا سب سے پہلے مریدین کو سرکار غریب نواز یہی فرماتے ہیں، اے میرے مریدوں جب تم میری بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرائی کر لو تو پھر عالم برزخ کی بھی گارنٹی میں لے لیتا ہوں. عالم برزخ کی گارنٹی بھی میں لے لیتا ہوں. اگر تم سے پامالی ہوتی ہے تو پھر تمہاری کیے گا تم ہی قصوروار ہو جاؤ گے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور جب ایک مرید اب ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر جب رچ بس جاتا ہے تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ آنکھ بند کر کے یاد کرو، پھر وہ پیر کاملہ سامنے حاضر ہوتے ہیں. پیر کاملہ
سامنے حاضر ہوتے ہیں. میں والد محترم کا وہی واقعہ آپ کو پھر دہرا رہا ہوں جو والد محترم نے کئی بار اپنی مجالس میں سنایا. حال ہی میں بنگلور میں بھی میں اشارہ اس کی طرف اشارہ کیا تھا. سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر سرزمین دلی پر سرکار غریب نواز نے بھیج دیا. رشد و ہدایت کرتے رہے. نہ جانے کتنے لاکھوں بندگان خدا کو کفر کی حالت سے نکال کر دائرے اسلام میں انہیں داخل کروایا. لیکن زمانہ ایک ایسا بے درد ہوتا ہے, کبھی انبیاء کو بھی نہیں بخشا. اولیاء کو تو بخشنا دور بات ہے, انبیاء پر کو نہیں بخشا. الغرض سرکار مختار کاکی کے اصول سے جو طریقہ کار بزرگان چشت کا تھا اس سے کافی لوگ جلنے لگے. کافی لوگوں کی خانقاہیں پھیکی پڑ گئیں. یہاں خانقاہ چشت کا بول بالا ہونے لگا. مختار کاکی کا نام بلند ہوتا گیا. اب حاسدین ہر زمانے میں ہوتے ہیں. حاسدین ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ, ہر ولی کے ساتھ, ہر پیر کے ساتھ رہتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے. جب تک وہ حسد کرتے رہیں گے مراتب بلند ہوتے رہتے ہیں. تو اسی طرح حاسدین نے ایک فاحشہ عورت کو پکڑا اور اس سے کہا کہ جا تو حمل سے ہے نا, جا کر یہ نطفہ مختار کاکی سے اتنا اعلان کر دے. کافی رقم, چوڑی موٹی رقم دے دی. آج تو کیا ہے, کسی کو تہمت لگانا بہت بڑی آسانی کی بات ہے. کوئی ایسا ہمارے پاس ڈیٹیکشن میٹر نہیں ہے جو تہمت لگا رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں بتا سکے. بخار آ رہی ہے تو تھرمامیٹر بتا سکتا ہے, بی پی لو ہے یا ہے اسپیکٹرومیٹر بتا سکتا ہے, دودھ میں پانی ملا ہے کیا نہیں لیکٹومیٹر بتا سکتا ہے. اسی طرح شوگر میں باڈی میں شوگر کتنی لیول ہے تو اسے شوگر کا ڈیٹیکٹ کرنے والا میٹر بتاتا ہے. تو لیکن انسان سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے اس کا کوئی آلہ نہیں ہے. ہاں ہے تو اللہ والوں کے پاس ہے. وہ اپنی نگاہوں سے جان جاتے ہیں کہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. الغرض وہ فاحشہ عورت مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں آتی ہے. بڑا مجموعہ بیٹھا ہوتا ہے اور تہمت لگا دیتی ہے. اتنا سننا تھا اپنے کانوں سے. سرکار مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر جاری ہو جاتا ہے. اس کے سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں, لیکن جس کے ہاتھ پر بکے تھے انہیں یاد کر رہے ہیں. زبان اگر کہہ لے انسان کچھ بھی تو آگے والا مانتا نہیں ہے, منانا اسے جس کے ہاتھ پر ہم بکے ہیں. تو آنسوؤں کے قطرے آنکھوں سے جاری ہیں اور یاد فرما رہے ہیں اپنے مرشد کامل کو مراقبے میں. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے. بیشتر آپ اولیاء کے تذکرے پڑھے ہوئے کتابوں میں عشاء کی نماز وہ اپنے حجرے میں پڑھتے تھے اور پھر رات کئی اولیاء کاملین نے دیکھا کہ طواف میں کوئی رہتے تھے, مسجد نبوی میں فجر پڑھ کر پھر وہ واپس آیا کرتے تھے. یہی سرکار غریب نواز کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. سرکار نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا حجرے کو بند کر لیتے تھے اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے تھے. فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر پھر اپنے حجرے میں حاضر ہوتے. اب بتاؤ اگر کسی سے میں کہوں تو کہے گا کیا بے عقلی بات کر رہے ہیں. کہاں اجمیر کی سرزمین, کہاں مکے کی سرزمین, نہ اس وقت ایروپلین نہ ہیلی کاپٹر, گئے تو بنڈیاں اور گھوڑے پر سوار, نہ جانے کتنے مہینوں کی مسافت ہو جائے گی. لیکن یہ من گھڑت کہانی آپ سناتے ہیں. لیکن حدیث پاک کی طرف آپ کو آپ لے چلتا ہوں. جب بھی بندے مومن اللہ کا برگزیدہ بندہ کہیں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور اس جگہ کے درمیان کے راستے کو سکڑ دیتا ہے. کنڈنس ہو جاتا ہے وہ راستہ, ادھر ایک قدم اٹھایا ادھر وہاں پہنچ گیا, نظر نہیں آتی. ایسا دیکھو کوئی اللہ کا ولی سرزمین سرا سے دلی کو جانا چاہتا ہے, ارادہ کر لیتا ہے میں دلی کو جانا, تو دلی اور سرا کی سرزمین کیا ہو جاتی ہے, کنڈنس ہو جاتی, پورا سکڑ دی جاتی, آنکھوں سے دکھی نہیں جاتی. لیکن یہ کشف عطا ہوتا ہے کہ بندہ وہ قدم اٹھاتا ہے تو پھر اس کا قدم دوسرا قدم اس مقام پر ہوتا ہے. اسی طرح جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے مرشد کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل پیراہی کر رہے تھے, ان کے حقیقی نمائندہ بن کر دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے,
اپنے آنکھوں کو بند کر کر اپنے پیر مرشد کو جب یاد کیا تو کیا دیکھتے ہیں سامنے سرکار غریب نواز حاضر. سرکار یہ زندگی کا معاملہ ہے, حیات کا معاملہ ہے. سرکار غریب نواز سامنے موجود مجموعے میں ہو جاتے ہیں, کسی سے کچھ کلام نہیں کرتے, انگلی کا اشارہ اس فاحشہ کے پیٹ کی طرف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے فلاں کے پیٹ میں پرورش پڑنے والے, بتا تو کس کے حق سے, بتا تو کس کا لطفہ ہے. وہ بچہ نہ جانے 5-6 مہینے کا تھا یا 4 مہینے کا تھا, جتنا بھی تھا, ماں کے پیٹ کے اندر سے اب گواہی دے رہا ہے اے خواجہ معین الدین اجمیری, مختار کاکی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, یہ نیک ہے, سچے اور پاک ہے, میری ماں فاحشہ ہے, میں فلاں 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 کے نطفے سے ہوں. 12 لوگوں کے نام گن دیتا ہے. سب کی اب اس عورت کی عزت پامال ہو جاتی ہے. کتنوں سے صحبت اختیار کر کے ایسی ناپاک اولاد کو جنم دینے جا رہی تھی, اور توبہ و استغفار کرتی ہے اور کہہ دیتی ہے میری یہ طاقت کہاں کہ میں اللہ کے ولی کو بدنام کر سکوں, مجھے لوگوں نے پیسے کا لالچ دے دیا تھا, اسی لیے میں نے تہمت لگا دی تھی. کہنے کا مطلب کہ یہاں پر یہ ہے آج میں اور آپ بھی تکالیف کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں, بیماریوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی پریشانی میں ہم مبتلا ہیں. اگر آج ہم سچے چشتی کہلاتے ہیں, خواجہ بزرگ کا دم آج ہم بھرتے ہیں, تو پھر پہلے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہی کر لو اور صدق دل سے اپنی تکالیف کو مراقبے میں انہیں یاد کرو, پھر بتاؤ کہ تمہیں وہ تکالیف کا حل کیسے نکلے گا. اگر آج ہمیں ہماری تکالیف میں ہمارے بزرگوں کو ہم یاد کر رہے ہیں اور ہماری تکلیفیں حل نہیں ہو رہے ہیں, تو پھر ہم اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم خود کتنے خطاوار ہیں, ہم کتنے سزاوار ہیں. پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں. خانقاہ تو وہ ہوتی ہے آن کی آن میں فقیر کو امیر بناتی ہے اور امیر کو فقیر غریب بھی بنا سکتی ہے. یہ کشف رکھتے ہیں اللہ والے. اللہ, یہ سلسلہ بزرگوں کا ہوتا ہے, کڑی سے کڑی ہوتا ہے. اگر ایک جلالی نگاہ پڑ جائے تو آگے والی کی زندگی تباہ, اور ایک جمالی نگاہ پڑ جائے تو پھر ایک خاک کو بھی بہت سونا بنا دیتی ہے. تو یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ نسبت کو خبی رکھو. نسبت, ہماری نسبتوں کو ہم خبی کر رہا ہے. نسبت میں کیا فیض حاصل ہوتا ہے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. کہاں سے لے کر چلو نسبت کو میں سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت آدم نبی جب رب کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رو رہے تھے, جب تک نام محمد کی نسبت کا وسیلہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ مہربان نہیں ہوا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا, نہ کتنے سال رکھا, لیکن نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ انہوں نے لیا تو مچھلی کے پیٹ سے پھر دوبارہ وہ دنیا میں آئے. حضرت ایوب علیہ السلام کو ہزاروں کے سال بیماری میں مبتلا رکھا. ایسی بیماری کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے, کیڑے جسم سے باہر نکل کر جاتے تو اس کیڑوں کو اٹھا کر پھر جسم میں ڈال لیتے, بولتے کہاں جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ رزق تیرا یہاں رکھا ہے, اللہ تعالیٰ رزق یہاں رکھا ہے. یہ تھا ان کا صبر ایوب. لیکن اللہ تعالیٰ جب بیماری سے انہیں شفا عطا فرمانا چاہا, جب تک نام محمد کا وسیلہ نہیں لیا پھر شفا یابی حاصل نہیں ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں تھپیڑے کھا رہی تھی, جب نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر لکھ دیا گیا پھر کشتی کو کنارہ حاصل ہو گیا. الغرض ہر نبی نے نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ کیا. جب نسبت اللہ والوں سے کسی کی ہو جاتی ہے تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. اس کو میں اپنی ایک بار کسی جلسے میں کہا تھا, ایک کاغذ کا ٹکڑا لیتا ہوں, اس پر 7+2 7 پلس جمع 2 لکھ کر میں is equal to 25 کر لیتا ہوں. 7+2 is equal to 25. پڑھے لکھے کو دیتا ہوں, دیوانے ہو گئے حضرت. آج کون سا ایک مچھر کاٹ ڈالا ہے, ایڈیشن بھی آرہا نہیں, پڑھی کی نہیں کی پرائمری وہ بھی یاد ہے. 7+2 9 ہوتا, 7+2 25 لکھ ڈالنا. کیا کرتا, چٹی کو پھاڑتا تو سڑ ڈالتا, پھر کسی کام کے نہیں ہے نا. اب پھر میں وہی کاپی کا پیپر لیتا ہوں, وہی پین اٹھاتا ہوں اور میں صرف اس پر محمد لکھ دیتا ہوں.
اب پھر اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں. اب ہے اس کی مجال کے اسے پھاڑے نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ آنکھوں سے لگاتا ہے, کسی بلند مقام پر رکھ دیتا ہے. کیوں؟ پہلے بھی کاغذ کا ٹکڑا تھا, اب بھی کاغذ کا ٹکڑا. پہلے بھی پین سے کچھ لکھا تھا, اب بھی پین سے کچھ لکھا ہے. پہلے کے لکھے ہوئے کو پھاڑ کر تمہیں ڈسٹ بن میں ڈالنا نہیں, اور سیکنڈ کے لکھے ہوئے کو پھاڑ نہیں رہے ہیں, کانپ رہے ہیں. اور عظمت اس کی بزرگی سے کہتے ہیں اب اس کاغذ سادہ کاغذ نہیں رہا, اب اس کو نسبت ہو گئی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہ بلند مقام والا ہو گیا, بلند مقام والا ہو گیا. نسبت جب کسی چیز کی اللہ والوں سے ہو جاتی ہے تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. میں اور آپ جن کی یاد آج ہم منا رہے ہیں ان کی نسبت کا عالم میں تمہیں کیا بتاؤں. ملک شام سے جب گزر رہے تھے تو آتش کدوں کی جگہ سے گزر رہے تھے. آگ کی پرستش کرنے والے تھے, آگ کی پرستش کرنے والے تھے. خواجہ بزرگ رک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک آگ سے ڈر کر اس کی پرستش. زمانے نبی کے زمانے سے پہلے ہوتا کیا تھا؟ انسان جس چیز سے ڈر جاتا تھا اس کی پوجا پرستش کرنے لگتا. کوئی پانی تباہی بچاتا تو پانی کی پرستش کرتا, کوئی جانور ڈراتا آ کر تو اس کی پرستش کرتا, سانپ کو دیکھتا ڈر جاتا اس کی پوجا کرتا, بچھو کو دیکھتا اس کی پوجا کرتا. سامنے والی کوئی چیز بھی تکلیف دہ اسے نظر آ جاتی ہے تو ڈر اور خوف کے مائے میں اسے اپنا معبود سمجھ بیٹھا تھا. اور اس وقت آتش پرستوں نے یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں نے اس ڈر اور خوف سے آگ کی پوجا کیا کرتے تھے کہ کل ہمیں مرنے کے بعد آگ نہ جلا دے, آگ ہم پر مہربان ہو جائے. ہزاروں سال سے ان کی عبادت چلی آ رہی تھی. تو سرکار غریب نواز نے فرمایا اے لوگوں اس آگ کا کام ہے جلانا, آگ کا کام ہے جلانا. اگر حکم خدا ہوتا ہے تو یہ جلانے والی چیز بھی نہیں جلا سکتی. جلانے والی چیز بھی اگر ہو جائے, جلنے والی چیز بھی اگر ہو جائے تو نہیں جلا سکتی. کیا وہ واقعہ یاد نہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی ایک بار دعوت فرمائی. سرکار نے خلاف معمول کھا کر دسترخوان کو ہی ہاتھ پوچھ دیا, دسترخوان گندا ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں جابر اب اسے اٹھاؤ تندور میں ڈال دو, یعنی جہاں سے آگ چل رہی تھی تندور میں ڈال دو. حضرت جابر نے فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کپڑے کا بنا ہوا ہے, آگ میں چل جائے گا. اے جابر ڈال دو, میرا حکم ہے. حضرت جابر جب اس میں آگ میں ڈال دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اسے نکالتے ہیں تو اتنا پاک صاف ہو کر وہ کپڑا نکلتا ہے جیسے واشنگ مشین میں دھلا ہوا نکلتا ہے, گندگی دور ہے. ان کی میں بات کر رہا ہوں. آتش فرشتوں کو جب انہوں نے کہا اے لوگوں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو, اس سے ڈرو جو کائنات کی ہر شے کو وجود میں لایا ہے, تو فرماتے ہو لوگ اچھا آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اس آگ میں ہاتھ ڈال دو, اس آگ میں ہاتھ ڈال دو, پھر دیکھیں گے تمہارا اللہ جلاتا ہے یا بچاتا ہے. تو اب اس وقت جلال میں آ جاتے ہیں. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ارے معین الدین تو بڑی دور کی بات, معین الدین کے جسم جو چیز منسلک ہو جاتی ہے کیا مجال کہ آپ اس کو جلا سکے. اس وقت لکڑی کی اپنی کھڑاوے اٹھا کر اس آگ پہ ڈال دیتے. کون سی چیز سے بنی تھی؟ لکڑی. اب لکڑی جلتی کیا نہیں, لیکن آتش فرشتوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اسی آگ میں ہاتھ ڈال کر جوتیوں کو نکال رہے ہیں. ہاتھ بھی سلامت اور جوتی بھی سلامت, ہاتھ بھی سلامت جوتی بھی سلامت. جس چیز کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کی بہت بڑا بلند مقام عطا فرماتا ہے. یہ واقعہ میں حقیقت بھی ہے, وہ تو واقعہ کو آپ جانتے ہیں. اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. جب بات جوتی کی آئی بہت نچلا ہم سمجھتے ہیں, لیکن کتنا بلند مقام اس کا ہو جاتا ہے. یہی جوتیوں کو اٹھا کر امیر خسرو اپنے سر پر رکھے, سودا کیے تھے, دنیا کی دولت لٹا دیے تھے اور فوادوں سے جوتیوں کو خرید لیے تھے. ارے مرشدین کے اگر جوتیوں کا مقام ہمیں معلوم ہو جائے تو پھر سارے راز کھل جاتے ہیں, سارے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں. اسی واسطے جو خادمین اللہ والوں کے پاس رہا کرتے تھے جوتیوں کو اپنے سینوں سے چپکاتے تھے, اپنے سروں کا تاج بناتے تھے. اور یہ وجہ کیا تھی؟ سارے حجابات کو ہٹا دیے جاتے. وہ کیفیت ہمیں پیدا کرنی چاہیے.
ویسی سچی عقیدت محبت اگر ہمارے درمیان ہے تو اللہ کی عطا میں کچھ کمی نہیں ہے. نہ اس وقت کمی تھی، نہ آج کمی ہوگی، نہ کل کمی ہوگی. اخلاص میں صرف ہماری کمی ہو سکتی ہے. لیکن جب جے پال جادوگر اپنے 1,00,000 جادوگروں کو حملے کے لیے بھیجا تو سب فنا ہو گئے، آخری تنہا بچ گیا. تو اب بچنے کے لیے ہوا پہ اڑتا ہوا اوپر چلا گیا. اوپر چلا گیا، اتنا اوپر اڑا کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. چاہتے تو غریب نواز بھی اس سے اوپر اڑ کر بتا سکتے تھے. غریب نواز نے کیا کیا؟ اپنی جوتیوں کی طرف آنکھوں کا اشارہ کیا، آنکھ سے جوتی کو اشارہ کیا. کیا کرنا تھا کہ وہ جوتی ڈرون بن گئی. ڈرون کے سر کا پورا چڑی جاتی وہ بھی آنکھوں سے اوجھل ہوگی. جے پال جادوگر کے اس سر کو تھپکتی ہوئی آئی، جس کے سر کو غریب نواز کی جوتی کی تھپڑیاں مل جائیں پھر اس کی عقل سلیم ہو جاتی ہے. اب وہ آیا، قدموں پر گرا، اے خواجہ بزرگ یہ کمال تو آپ میں ہے، بے شک آپ اللہ والے ہیں، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. کہنے کی بات یہ ہے نسبت بڑی چیز ہوتی ہے اور بڑی خفی ہوتی ہے اور بہت بچانے والی ہوتی ہے. تو ہماری نسبتوں کو ہم خفی کریں، اپنا محاسبہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کر لیں. کیا جن کی نسبتوں میں ہم آ چکے تھے، جو وعدہ ہم کر چکے تھے، جو توبہ و استغفار ہم کر چکے تھے، کیا آج ان گناہوں کو ہم پھر سے کر رہے ہیں؟ اگر پھر سے کر رہے ہیں تو صدق دل سے تجدید بیعت کر لو اور مصمم ارادہ کر لو، اے اللہ اب تک ہو گئی خطائیں، تو معاف کرنے والا. ہم نے تجھے وعدہ کیا تھا ایک مرشد کامل کو راز بیچ میں لا کر، لیکن پھر بھی ہم وفا نہیں کر سکے. شیطان ہمارا اصلی دشمن تھا، ہم سے کراتا رہا، لیکن آج ہم تیرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اپنے مرشدین کاملین کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہم عمل پیرائی کر لیں گے. اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمارے اصلی دشمن سے ہمیں محفوظ فرما، تاکہ ہم اپنے عہد و پیمان میں کامیاب ہو سکیں، زمانے کے ہر تھپیڑوں سے بچ سکیں، اور اللہ والوں کی نسبت میں ہم سچے بن جائیں. تو پھر ان کی نظر ہم پر اگر پڑ جائے تو پھر وہ اٹھا کر اتنی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں کہ کوئی اللہ والا جب کسی کو بلندی پر پہنچاتا ہے تو کوئی زمانے والا اسے ذلیل کر ہی نہیں سکتا. تو آیت قرآنیہ گواہ بھی آپ نے سنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.